ہر بندے کی ذات کے لیے جو سب سے بڑا فائدہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے لا ریب کلام پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، تم اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ، تو میری فرما برداری کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ حضور کے میلاد کا ہے، سب سے بڑا مقصد، اصل مقصد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری۔ اب دیکھیں نا، جو اعتراض لوگ کرتے ہیں اس کو ذرا اپنے آپ میں سوچ کے دیکھیں، جب اس طرح کی بات ہوگی تو آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور معاملات میں خرابی بھی سمجھ آئے گی۔ مثلا لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ لو جی آپ اس طرح کا میلاد مناتے ہیں، سال میں ایک دن آپ نے رکھا ہوا ہے، ایک دن آپ جشن منا لیتے ہیں، عید کے طور پر منا لیتے ہیں، خوشیاں کر لیتے ہیں، سارا سال آپ کو دین کی پرواہ نہیں رہتی۔ میلاد تو یہ ہے نا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیں، حضور کی سنتوں کو اپنائیں، سارا سال منائیں۔ آپ ایک دن منا لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ذمہ داری پوری ہو گئی، تو جب ہم دھیان سے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بھی کمزوری نظر آتی ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں اپنی مساجد کو تو دیکھو، مساجد تمہاری ویران پڑی ہیں۔ تو جب آپ دیکھیں ایک محلے میں مسجد ایک ہے اور اس کے ساتھ 300 گھر ہیں، اور جب نماز کا وقت ہو تو 300 بندہ، ایک گھر میں ایک بندہ نہیں ہوتا، ایک گھر میں اوسطاً کو 3-4 لوگ بنتے ہیں، یا 2 ہی گن لیں تو پھر بھی 600 تو بنے گا نا۔ تو جب نماز کا وقت ہو تو 600 میں سے 60 بھی مسجد میں نہ ہوں تو پھر ہم نے کس مقصد کی تابعداری کی؟ ہمیں یہ تو سوچنا ہوگا نا۔ میلاد منانے کا مقصد تو یہ تھا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں اجاگر ہو، آپ کی ادائیں، آپ کی سنتیں، ان سے ہمیں آگاہی ہو، آشنائی ہو، اور پھر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔